کہتا ہے کہ در حقیقت علماء فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے شکر کا دن ہے کہ وہ اجتماعی طور پر اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اپنی نیاز مندیاں پیش کرتے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے سخت گرمی کے بوجھ رکھنے کی طاقت بندوں کو بخشی ہے۔ کہ گرمی کی شدت ایسی ہے کہ جن کی وجہ سے بندے کے حلق سوکھ کر پیاس کی وجہ سے کانٹے ہو چکے ہیں اور زبان پیاس کی شدت سے کاپی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن باوجود اس کے بندہ اپنی روزی کی تکمیل کر پاتا ہے۔ تو بندہ عید والے دن اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مالک کون ہے، یہ جو تم نے توفیق بخشی ہے یہ تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ تیری عطا ہے کہ میرے قدم تیری بارگاہ تک اٹھ کے آئے ہیں۔ یہ قدم اٹھ نہیں رہے بلکہ اٹھائے جاتے ہیں، قرآن کی طرف ہاتھ بڑھ ہی نہیں رہا بلکہ بڑھایا جا رہا ہے، تسبیح کے لیے ہاتھ اٹھتا نہیں اٹھایا جاتا ہے، تو مولا یہ تیرا فضل ہے۔ تو سب سے پہلے بندہ اپنے رب کا شکر گزار ہوا، اس نے روزوں کی تکمیل دی، روزہ رکھنے کی ہمت طاقت بخشی ہے، تراویح کی شہادت بخشی ہے، جنہیں ملی ہے سبحان اللہ، اور جو کسی مجبوری کی بنا پر ان نعمتوں سے محروم رہ گئے وہ اگلے سال کے لیے دعا کریں کہ اللہ رمضان جیسی ساتھ دوبارہ ادا کرے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جا سکے۔ دوسرا یہ عبادت کرنے کے بعد یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تھوڑا سا خوف لگا رہے، نہ جانے قبول ہوئے یا نہیں۔ جب یہ خوف کی کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز رب تعالیٰ ضرور ہمارے روزے اور تراویح قبول فرمائے گا۔ اب یہ ابو داؤد شریف کی حدیث حضور جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ سال کے اندر 2 خوشی کے دن مناتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہم سے پوچھا کہ یہ کس شے کی علامت ہے، اور اس میں لگی یاد کرنا زمانے جاہلیت کے اندر ہم نے 2 دن خوشی کے خاص کیے ہوئے تھے کہ ہم ان دنوں کے اندر خوشیوں کا اظہار کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمانہ جاہلیت کے ان 2 دنوں کے بدلے بہترین دن عطا کر رہا ہے۔ ایک کا نام عید الاضحیٰ ہے اور دوسرے کا نام عید الفطر ہے۔ اسلام نے یہ 2 دن بندوں کو خوشیاں منانے کے دیے ہیں، اور یہ وہ دن ہیں جن کے اندر آپ دیکھتے ہیں اور کالا ہو یا گورا ہو، اونچے طبقے کا ہو یا نچلے طبقے کا ہو، سبھی ایک صف میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ امتیاز جو ہم نے خاص کیا ہوا، وہ فرق جو ہم نے بنا دیا کہ جناب یہ اعلیٰ منصب والا ہے تو اسے اس شخص میں کھڑا کیا جائے، یہ غریب ہے۔ وہ ایک شخص ہے انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا رسول اللہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ اور میں جو مقام و مرتبہ ابو بکر اور عمر کا ہے وہی تمہیں ملے گا۔ یا تھوڑا کیا مقصد فرمایا، جس صف میں ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں اس صف میں تمہیں کھڑا کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم جناب کالے کلر کے ہو تو تمہیں لاسٹ صف میں کھڑا کر دیں، تم جناب چھوٹے قد کے ہو تو تمہیں کسی کونے میں فٹ کر دیا جائے گا، نہیں، جہاں ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں اس کے برابر والی جگہ ملے گی۔ تو یہ جو ہم نے امتیاز قائم کیا ہے نا کہ جناب ٹھیلا چلانے والا ہے، ریڑھی چلانے والا ہے، چھولے بیچنے والا ہے، اس کو کونے میں لگا دو، وہ جو سیٹ صاحب نے آگے لیا ہوا ہے۔ اسلام نے یہ فرق ہی مٹا دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سارے ایک صف میں کھڑے ہو گئے، سارے امتیاز ختم۔ جب بندہ اپنے رب کے حضور آگے کھڑا ہوا سارے فرق مٹ گئے۔ بعد از نماز میں بندے کو یہی ہونا چاہیے کہ جب ہم صف میں شانہ بشانہ ہو گئے ہیں تو نماز کے بعد مسلمان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں، جناب ہم آپ کے مسلمان بھائی، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے۔ ہمیں یہ وہ دن ہے کہ جب بندہ موقعوں کے اظہار کر مسلمانوں کے کام آئے، تو اپنی عید کی خوشیوں میں وہ مسلمان بھائی جن کے گھروں میں سویاں تک نہیں بنتی، کھیر تک نہیں بنتی، انہیں یاد رکھیں، ان کی ہیلپ کریں۔ جب آپ خود بھوک کو برداشت کر کے دوسروں کو کھانا کھلائیں گے تو اس بھوک برداشت کرنے کی الگ ہی لذت بھی ہے۔ عید کے دن آپ کو بہت سارے ننگے پاؤں چلتے ہوئے ملیں گے، ان کا خیال رکھیں۔ عید کے دن آپ کو بہت سارے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کا بھی خیال رکھیں۔ تو حضور علیہ السلام کی جب امت سے محبت کریں گے تو آپ حضور علیہ السلام کے منصور نظر بن جائیں گے۔ اللہ کی مخلوق کی مدد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے حامی اور ناصر بننے سے آپ اللہ کے بھی منصور نظر ہوں گے اور رسول اللہ کا۔ تو اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے
اس کے طرفوں کا تھوڑا سا خیال رکھیں. عید کے حوالے سے چند ایک چیزیں پیش کر دیں. اب اس کے بعد مستحبات سماعت کرنے اور حدیث شریف سے آغاز کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عیدین کی راتوں کو قیام میں گزارے گا، جو چوکوں پہ اور بازاروں پہ گزرتے ہیں، مسجد سے اٹھ کے ہم کہاں جاتے ہیں اپنا محاسبہ کرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. فرمایا جو عید کی راتیں قیام میں گزارتا ہے نا، فرمایا جتنے سب کے دل مردہ ہوں گے، عید کی رات قیام کرنے والے کا دل اس دن بھی مردہ نہیں ہوگا. اتنا ماشاء اللہ کوئی ایک اگر کوئی یہ کام نظر آئے جو مسلح بھی عید کی رات گزارتا ہو، ورنہ ہمارا حال پکڑا ہوتا پیچیدہ. لہٰذا عید کی رات کو کوشش کریں. جب بندہ اعتکاف میں بیٹھ گیا تو مقصد یہ ہے کہ اس نے پیچھے پوری تیاریاں کی ہوئی ہیں. اعتکاف میں جو بندہ بیٹھ گیا مقصد یہ کہ پیچھے اس نے سب سیو کیا ہوا ہے. عید کے سوٹ بھی ہیں، چپلیں بھی ہیں، گھڑیاں بھی ہیں، جو چشمے بھی ہیں. جب اعتکاف میں بندہ بیٹھ گیا تو وہ یہ سبق دے رہا ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ تیار کیا ہوا ہے. تو پھر عید کی رات کو دوست احباب سے ملنے سے بچتے ہوئے ایک رات اور گزارتا تاکہ فرمایا بندے کا دل اس دن مردہ ہونے سے بچ جائے گا. اور اس کے بعد ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام عید الفطر کی نماز جب پڑھنے آتے تو گھر سے کچھ نہ کچھ تناول کر کر آتا، کچھ کھا کر آتا. عید کھا لی ہے، 5 کھا لی ہیں، 7 کھا لی ہیں، تو کچھ نہ کچھ میٹھا کھا کر آیا. سوئیاں بنی ہیں، کھیر بنی ہے، کسٹرڈ بنا ہے، اور یا اس کے علاوہ طبی شریف وغیرہ جو بھی گھر کے اندر میٹھی چیز بنتی ہیں وہ نازون 3 چمچ 5 چمچ کھا کر آئیں، مجھے میٹھا کر کے آئیں. اس کے بعد جس راستے سے آ رہے ہیں واپس جب جائیے وہ مستحبات ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. جب اس پر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس میں برکات ملے گی. جس راستے سے آپ آ رہے ہیں واپس جب ریٹرن جائیں تو وہ راستہ بدل کر جائے گا. یہ بھی ترمذی شریف کے حدیث حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. تو حضور علیہ السلام عید کی نماز جب پڑھنے جاتے تو ایک راستے سے تشریف لے کے جاتے ہیں، دوسرے راستے سے واپس آتے ہیں. تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے اس راستے سے جانا ہے اور دوسرے والے راستے سے واپس آنا ہے تو انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. اس کے بعد بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ عید کی نماز 2 رکعت پڑھی جائیں، اس سے قبل نہ کچھ پڑھا جائے نہ اس کے بعد کچھ پڑھا جائے. اب دیکھو کہ اگر آپ عیدگاہ میں تشریف لے کے جاتے ہیں، لوگ اپنے اپنے مسئلے لے کے جاتے ہیں، تو 2 ادھر نہیں پڑھ رہے ہیں، 4 ادھر پڑھ رہے ہیں، ایک نے ادھر پڑھ لی، ایک نے ادھر پڑھ لی. فرمایا کہ عید والے دن 2 رکعت ہو، اس کے قبل بھی کچھ نہ ہونا، اس کے بعد بھی کچھ نہ ہونا. لیکن یہاں پہ حکام مسجد اور بازار کر دیں کہ آپ عید کی نماز سے پہلے نہ گھر پہ کچھ پڑھ سکتے ہیں اور نہ عیدگاہ میں کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں. تسبیحات پڑھیں، نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں. عید کی نماز کے بعد اگر آپ نوافل پڑھنے کے شوقین ہیں ورنہ عید کی نماز کے بعد مرد کو گھر میں پڑھنے کی اجازت ہوگی، مسجد میں نہیں پڑھ سکتا. تو عید کی نماز سے پہلے گھر میں اور مسجد میں دونوں جگہ نہیں پڑھنا منع ہے. بعد از نماز آپ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں. اور قرآن مجید یہ بتاتی ہے کہ وہ خواتین جو اشراق چاشت کی پابند ہے وہ عید والے دن بھی اپنی اشراق اور چاشت عید کی نماز ہونے کے بعد پڑھیں گے. جب انہیں گمان ہوتا ہے کہ جناب عید کی نماز ہو چکی ہے اب وہ اپنی اشراق اور چاشت کی نیت باندھیں گے. لہٰذا جو مرد حضرات مسجد کی جانب آ رہے ہیں وہ عید کی نماز سے پہلے بھی نکلنا پڑے، گھر پہ بھی نہیں پڑھے، مسجد میں بھی نہیں پڑھے. اور عید کی نماز کے بعد اگر نفل پڑھنی ہے تو وہ گھر جا کے پڑھے. اس کے بعد جن لوگوں پہ جمعہ فرض ہے ان پر عید نہیں پڑھے. عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، آزاد ہو. اب وہ غلامی کا دور تو چلا گیا کہ پہلے جب لوگ غلامی کیا کرتے تھے، گھر میں رہا کرتے تھے، اپنے آقا کے فرما بردار ہوتے تھے. تو فرمائیں کہ اب وہ غلامی کا دور بھی جا چکا ہے. تو لہٰذا عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو وہ عید کی نماز کے لیے آئے. اور فرمائیں کہ جو شرطیں جمعے کے لیے ہیں وہی شرائط نماز عید کے لیے بھی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جمعے میں خطبہ شرط ہے اور عیدین کے اندر خطبہ سنت ہے. جمعے میں نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے اور عید کے اندر نماز عید کے بعد خطبہ ہوتا ہے. لہٰذا سنت بھی ہے. عید کی نماز کی نہ اقامت نازان. اور کوئی شادی کہنے لگے کہ جناب آپ کو ہر نیک کام اور جائز کام کرتے ہیں، لہٰذا قبروں پہ بھی آپ اذانیں دے رہے ہیں
چھتوں پہ بھی آپ نے پورے کووڈ اذانیں دی ہیں، تو عید کی نماز کی بھی اذان نہیں. یہ کیا اعتراض والی ہوا کہ جب آپ نے پورے کووڈ 10 بجے اذانیں دی ہیں چھت پہ کھڑے ہو کر، اور آپ قبروں پہ کھڑے ہو کے بھی اذانیں دیتے ہیں، تو عید کی نماز کی اذان بھی نہیں. عید کی نہ آپ اذان کرتے ہیں نہ تکبیر کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ شریعت کے اندر وہ کام بالکل جائز ہے جس کی نہ رسول اللہ نے ممانعت فرمائی ہو نہ اللہ تعالیٰ نے اس کا منع فرمایا. جو کام شریعت سے ٹکرا نہیں رہا اور جس کا اللہ اس کے رسول نے منع بھی نہیں فرمایا، وہ کام آپ کر سکتے ہیں. فور ایگزامپل لہرون کی چپل ملتی ہے بازار میں 100 روپے کی، 150 روپے کی، 300 روپے کی. اب شریعت میں ڈھونڈ کے دکھایا لہرون کی چپل کہاں لکھی ہے؟ منع بھی نہیں ہے. لہرون کی چپل پہننا منع بھی نہیں اور شریعت سے ٹکرا بھی نہیں، تو آپ لہرون کی چپل پہن سکتے ہیں. سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں. تو نہیں اسی طرح جو کام شریعت سے ٹکرا نہیں رہا، اللہ نے بھی منع نہیں کیا، رسول اللہ نے بھی منع نہیں کیا، اور اگر شریعت کے کسی بھی پہلو سے آ کر وہ شریعت سے نہیں ٹکرائے گا تو جائز ہو جائے گا. لیکن وہ کام جو رسول اللہ نے منع کر دیا وہ نہیں ہوگی. اور عید کی نماز اور اقامت مسلم شریف کی حدیث ہے. ریفرنس میں لانا بھول گیا. میں انشاءاللہ اگر بشرط زندگی انشاءاللہ اگر روزہ ہوا تو ضرور کوشش کروں گا وہ حوالہ آپ کو پیش کروں. مسلم شریف کے حدیث کے بعد حضور علیہ السلام نے نماز فجر کے بعد اذان اور اقامت دینے سے منع فرمایا. خلاصہ پیش کر رہا ہوں. تو جب رسول اللہ نے منع فرما دیا تو پھر آگے تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت آ گئی ہے کہ نہ عید کی اذان ہونی ہے نہ اقامت ہونی ہے، تو پھر اب حکم مصطفیٰ سے حدود یہ زیادتی اور ظلم. تو یہ ایک بات اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ قبروں پر اذان دینا یا چھتوں پر اذان دینا اس کی ممانعت نہیں ہے تو وہ جائز ہے. لیکن جس چیز کی ممانعت آ گئی اس سے مسلمان پر بچنا لازم ہے. تو مسلمان بے لگام نہیں، اسے شریعت کی لگام ڈلی ہے. جب شریعت کی لگام ڈلی ہے تو وہ شریعت کی حدود اور قیود میں رہے گا. آگے چند چیزیں اور سماعت کر لیں کہ بلا وجہ عید کی نماز کو چھوڑنا گمراہی اور بدعت. لہٰذا سر فہرست کوشش کریں کہ اول وقت میں مسجد اعظم کے اندر آئے یا عیدگاہ میں جہاں پہ بھی آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں پر لازمی. اب یہ مستحبہ سماعت کر لیں کہ جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کو ثواب ملے گا. بال بنوانا اگر جام کے بعد رش نہیں ہے تو کوشش کریں کہ بال وغیرہ بھی بنوائیں. ناخن ترشوانا، اپنے ناخن ترشوائیں. سب سے پہلے آپ اس انگلی کا ناخن کاٹیں گے جسے آپ سبابہ کہتے ہیں. سبابہ کے بعد وسطیٰ، پھر پنسر، پھر فنسر. اسی ترتیب سے آئیں گے. ناخن کاٹنے کا طریقہ سماعت کریں اسی ترتیب سے آئیں گے. پہلے یہ انگلی، پھر یہ انگلی، پھر یہ انگلی، پھر یہ انگلی. ابہام، سبابہ، وسطیٰ، پنسر، فنسر. فنسر، پنسر، وسطیٰ، ابہام، سبابہ، پھر سبابہ. انگوٹھے کو چھوڑ دیں گے، لاسٹ میں انگوٹھا آئے گا. سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا بالکل لاسٹ میں آئے گا. پہلے یہ انگلی، پھر یہ انگلی، پھر یہ، پھر یہ. اسی ترتیب سے آتا ہے. پھر یہ انگلی، 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 پھر لاسٹ میں یہ انگلی. جب پاؤں کے کاٹنے بیٹھیں گے تو پھر چھوٹی والی انگلی سے شروع کریں گے اور سیدھی ترتیب سے کاٹتے چلے گئے. چھوٹی انگلی، پھر یہ انگلی، پھر یہ انگلی، پھر یہ انگلی، پھر انگوٹھا، پھر انگوٹھا، پھر انگوٹھا. پاؤں کی جب آپ کاٹیں گے تو چھوٹی انگلی سے شروع ہوگا، چھوٹی انگلی پہ ختم ہوگا. اور جب آپ ہاتھوں کے کاٹیں گے تو شہادت انگلی سے شروع کریں گے سیدھے ہاتھ والی. چاروں انگلیاں ایک ساتھ ہوں گی، پھر اس کے بعد یہ چاروں انگلیاں ایک ساتھ ہوں گی، انگوٹھا ہوگا اور سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا لاسٹ تک ہوگا. یہ سنتی طریقہ. اور بدھ والے دن ناخن کاٹنے سے بچیں. حدیث شریف کے جو بندہ ضعیف حدیث ہے وہ ایک عالم تھے، تو انہوں نے ضعیف حدیث سمجھ کر اس پر عمل کیا. جناب یہ تو ضعیف حدیث ہے، کوئی مسئلہ نہیں، عمل کر لیتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدھ کے دن جو بندہ ناخن کاٹے گا وہ برش کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا. تو مولوی صاحب تھے، انہوں نے ناخن کاٹ دی. تو بھائی ضعیف حدیث ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، تو انہوں نے ناخن کاٹ دیے بدھ والے دن. بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ناخن کاٹ دیا تو وہ برش کے مرض میں مبتلا ہو گیا. جب برش کے مرض میں مبتلا ہوا تو وہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. فرمایا تم تو ہمارے وارث ہو، تم تو ہمارے وارث ہو، دین کو پھیلانے والے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ رسول اللہ صحیح حدیث تھی، تو پتہ نہیں کچھ ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا. میں نے صحیح حدیث سمجھ کر کاٹ لی تھی. کچھ نہیں ہوتا، صحیح حدیث ہے، کاٹ لیتا ہوں. ورنہ تم وارث ہو، تم ایسا کرنا نہیں چاہیے. حدیث تو ہماری ہے نا، بھلے صحیح ہو. حدیث ہماری ہے بھلے سے ضعیف ہو،
لہٰذا خود والدین ناخن کاٹنے سے اجتناب کیا جائے. یہ ذوق کے چکر میں پڑیں گے تو کسی نہ کسی مرض میں پڑ جائیں گے. جو فرمان مصطفیٰ ہے اب وہ ضعیف ہو یا کبھی ہو آگے بڑھے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ناخن کے حوالے سے چند ایک چیزیں متصل چیزوں پیش کر کے غسل کیجیے گا کامل طور پر. پہلے سے اپنا وقت خاص کر لیں کہ بعد فجر ہی ہم نے غسل کرنا ہے. وہ اینڈ میں لائن لگی ہے اپنی آواز آ رہے ہیں بڑے بھائی کی آواز آ رہی ہے جلدی آ جاؤ ہمیں جانا ہے. پہلے اپنا وقت خاص کر لیں گھر والوں کو بتا دیں کہ میں اس ٹائم نہ آنا تاکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ کام میں غسل ہو چکے. مسواک کریں. اگر اللہ نے عمدہ کپڑوں سے نوازا تو بہترین کپڑے پہنے اجلے ہوں چمک رہے ہوں ستھرے ہوں کہ رب کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. اس کے بعد خوشبو وغیرہ ہے تو خوشبو لگائیں. جو بہترین خوشبو آپ کے پاس میسر ہے وہ خوشبو لگائیں. صبح نماز کے لیے مسجد میں لازمی ہے. عید والے دن امت محمدیہ کی فجر علمان ہوئے. عید والے دن فجر کو بھی تھامے رکھیں وہ فرض ہے اور عید کی نماز واجب ہے. عید الفطر کی نماز واجب ہے اور فجر فرض ہے. فرض پر ہو رہا ہے اور واجب کے لیے پورا میدان آ رہا ہے. یہ المیاں نہیں یہ رونے والی بات ہے. اب آپ عید والے دن فجر دیکھیے گا. عید والے دن آپ فجر دیکھیے گا. جو جس جگہ کا باشندہ ہے آپ مسجد کے اندر فجر کے آپ فجر دیکھیے گا. کہاں جناب صبح آئے تھے 4 بجے آئے تھے ابھی مارکیٹ سے آئے 5 منٹ آگ لگانی ہے عید کی نماز پڑھیں گے. پہلے فرض کو فوقیت ہے. فرسٹ پیورٹی آپ کی فرض ہو اسی کا نہیں پتا. تو فرمائیں کہ فجر کی نماز آپ کے ملنے کی مسجد میں عیدگاہ کی طرف جائیں چلتی جائیں. نماز سے پہلے صدقہ دیں. صدقہ فطر جسے کہتے ہیں 170 175. اس کے حوالے سے آتا ہے کہ جو بندہ صدقہ فطر دے گا تو اس کے روزوں میں جو کمی بیشی رہ گئی ہوگی وہ صدقہ فطر پوری کر دے گا. تو اس کے اندر دینے میں تھوڑی سی جلدی کریں. بعد عید کی نماز بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کی کثرت ہے تو آپ نماز سے پہلے خاص فطر ادا کریں تاکہ روزوں میں کوئی بدنگاہی ہو گئی ہو کوئی غلط بیانی ہو گئی ہو کوئی جناب ہم نے غلط چیزیں سن لی ہوں تو وہ فطر ہمارے روزوں کی کمی بیشی کو پورا کرائے. عیدگاہ کو پیدل جانا اگر ممکنات میں سے پاسبل ہے تو عیدگاہ کی طرف پیدل جائے اور فرمائیں کہ جس راستے سے گئے اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے سے آئیں. اس کے بعد یہ خوشی کا اظہار کریں. چہرے پہ مسکراہٹ تبسم اور مسکرانا بھی صدقہ جاری ہے. ہم تو عید والے دن بڑا سب کو بنا کے بن جائیں. مسکراہٹ اور پورے 3 ملیں پوری 3 عیدیں ملیں. روزے مبارکباد دیں تو تراویحیں بھی دیں تو جناب عید والے گلے ملتے نا کہ ادھر سے روزے مبارک ہو ادھر سے تراویح مبارک ہو ادھر سے عید مبارک پوری 3 ملیں اور چھاتی سے چھاتی ملائیں. اب تو اسے دوسرے ملتے بس ٹھیک ہے. در حضرات وغیرہ جناب سامنے وہ بم بلاسٹ کرنے آ گیا خود پہ حملہ کرے گا ہمارے پاس. محبت کا اظہار کرے تو مسلمان بھائی ہے. جب سینے سے سینہ ملے گا آپ دیکھیں کہ ادھر کی محبت ادھر آئے گی اور ادھر کی ادھر. اسلام نے تو محبت کا درس دیا ہے نا. حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت. ہم ڈر کے مل رہے ہوتے ہیں تو یہ کسی نے بٹن دبا دینا اور کنفیوز بھی ہوتے ہیں. مسلمان سے کہ مجھے پتہ نہیں 2 ملے گا کہ 1 ملے گا. جب وہ تیسری کے لیے بڑھتا ہے تو ہم تیسری کے لیے بڑھتے ہیں مگر دور رہتے ہیں. آپ 2 مل رہے ہیں کہ 1 مل رہا ہے. مسلمان کا دوسرے بیچارہ پوری 3 ملے اور پورے جوش کے ساتھ ملے اپنی محبت کا اظہار کریں کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. پتہ نہیں کیوں ڈر رہے ہیں. تو فرمائیں کہ خوشی کا اظہار کریں کثرت سے صدقہ دیں اور عیدگاہ کو اطمینان اور وقار کے ساتھ نیچی نگاہ میں جائیں. آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں معانقہ کریں خوشی اور مسرت کا اظہار کریں مصافحہ کریں معانقہ کریں. ساری چیزیں بول بول کے لکھی ہیں. مصافحہ بھی کرنا ہے معانقہ بھی کرنا ہے گلے میں ملنے اسے مسکرا کے بھی دیکھنا ہے. سخت منہ بنا کر کہ عید کے دن کا بھی جیسے ہمارا روزہ ہے سب روزہ افطار کرنے ہیں اور ہم نے عید کے دن کا بھی روزہ رکھا. یہ کیفیت ہوتی ہے مسلمان کو. مسکرا کے ملے. مسکرانا بھی صدقہ جاریہ. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم عمران خان صاحب نے اس کو انڈیکس لگا دیا. تبسم آپ کے چہرے پر ہو سامنے والا دیکھ کر اس کی روح کے اندر تازگی آ جائے کہ کسی مسلمان سے ملا ہوتا. اس کے بعد کہ اگر آپ عید الفطر کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں فرمایا تکبیر کہتے ہوئے ہیں اور تکبیر کی آوازیں زیادہ بلند نہ ہو. بالکل دھیمے دھیمے رہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا کہ جو بندہ عید کے دن اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہوا آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو ہماری حمد و ثنا کرتے ہوئے آ رہے ہیں انہیں کیا اجرت دی جائے؟ فرمایا مضبوط سب فرشتہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ مضبوط کو اس کی اجرت پوری دی جائے. فرمایا یاد رکھو ہم نے انہیں بخش دیا، ہم نے انہیں بخش دیا. ایک تو روزوں کی اجرت ملے گی، تراویح کی اجرت ملے گی، پھر آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اس کی تقدیس، اس کی پاکی بیان کریں گے، اللہ اس کی اجرت عطا فرمائے گا. آخر میں اگر عید کی نماز بارش کی وغیرہ سے نہ ہو سکے تو عید الفطر کی نماز اگر پہلے دن نہ ہو سکے تو فرمایا عید کی نماز دوسرے دن کروا سکتے ہیں، لیکن عید الفطر کی نماز تیسرے دن نہیں ہوگی. لیکن عید الاضحیٰ کے حوالے سے فرمائیے کہ عید الاضحیٰ کی نماز بلا ادھر 10ویں تک مکروہ 10ویں تک لے کے جانا، تیسرے دن یعنی کہ بالکل لاسٹ تک لے کے جانا عید الاضحیٰ کی نماز وہ مکروہ ہے. کوشش کریں کہ وہ بھی پہلے دوسرے دن میں ہی ادا کر لی جائے. آخر میں نمازی قدری کا سماعت کر لیں. عید الفطر کی نماز واجب ہے اور نیت ہوتی ہے میں نے کرتا ہوں 2 رکعت عید الفطر واجب ہے. ماں چھ عیسائی تکبیر ہوتی ہے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امت کا بھی قدر کچھ ایمان کیا اللہ. پہلی تکبیر ہوتی ہے امام صاحب ہاتھ باندھ رہے ہیں. 6 تکبیریں ہیں. پہلی 3 تکبیریں قرات سے پہلے ہوں گی اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں بعد از قرات ہوں گی. یہ ایک چھوٹا سا خلاصہ ذہن میں ہے. 6 تکبیریں ہیں. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے ہیں اور دوسری رکعت میں باقی کی 3 تکبیریں قرات کے بعد. امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو پہلی اللہ اکبر پر ہی ہاتھ بند جائے، اس میں ہوگی ثنا. ثنا کے بعد پھر امام صاحب 3 دفعہ اللہ اکبر کہیں گے. اللہ اکبر 1 ہاتھ چھوٹ جائیں گے، اللہ اکبر 2 ہاتھ چھوٹ جائیں گے، اللہ اکبر 3 ہاتھ باندھ لیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلی تکبیر اللہ اکبر ہاتھ بندھیں گے، ثنا پڑھیں گے. ثنا کے بعد امام صاحب 3 دفعہ اللہ اکبر کہیں گے. 2 دفعہ اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے اور تیسری دفعہ کہ اللہ اکبر میں آپ ہاتھ باندھ دیں گے. امام صاحب قرات کریں گے، قرات ہوگی، رکوع ہوگا، سجود سجدوں کے بعد واپس آپ بنائیں گے. پھر دوسری رکعت کا قیام ہوگا، قرات ہوگی. اب دوسری رکعت میں رکوع سے جانے سے پہلے امام صاحب 4 دفعہ اللہ اکبر کہیں گے. میں ایزیلی کر کے سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے. دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب 4 دفعہ اللہ اکبر کہیں گے. 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے اور چوتھی دفعہ کہ اللہ اکبر کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، دوبارہ سماعت کر لیں کہ 6 تکبیریں ہیں. نیت یہی ہوگی کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت عید الفطر واجب ہے. ماں 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے حکم رکعت کی طرف کی چشمان کے اللہ اکبر. پہلی تکبیر ہاتھ باندھیے، ثنا پڑھیں گے. ثنا کے بعد امام صاحب 3 دفعہ اللہ اکبر کہیں گے. پہلی تکبیر جیسے آپ نے نماز کے لیے ہاتھ باندھنا ہے ویسے باندھ لیں گے. ثنا ہوگی، ثنا کے بعد 3 دفعہ اللہ اکبر ہوگا. 2 دفعہ میں ہاتھ چھوڑ دیجیے گا، تیسری میں ہاتھ باندھ لیجیے گا. ٹھیک، اس کے بعد دوسری رکعت میں رکوع میں سے جانے سے پہلے امام صاحب 4 دفعہ اللہ اکبر کہیں گے، 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں اور چوتھی دفعہ کہ اللہ اکبر کے ساتھ کہ آپ رکوع میں چلے جائیں. اب اگر کسی بندے کی تکبیر رہ گئی، امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، اب خود تکبیر امام صاحب نے ثنا کے بعد بھی شروع کر دی، اب ہم شامل ہوں گے. فرمایا کہ اگر مقتدی اس وقت شامل ہوا ہے کہ جب امام صاحب نے تکبیریں کہہ لی ہیں، فرمایا مقتدی فوراً اپنی تکبیریں کہے اللہ اکبر. سنت ہے اگر اس کے پاس اتنا وقت ہے تو ثنا پڑھ لے، ورنہ اپنی فوراً وہ تکبیرات کہہ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے، امام کی قرات سماعت کرے. لیکن فرمایا اگر امام کو مقتدی نے رکوع میں پایا، امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور اب امام صاحب کو آگے مل رہا ہے، فرمایا اس میں بھی یہی کنڈیشن ہے کہ وہ اپنی تکبیرات کہہ کر فوراً سے امام کو رکوع میں پا جائے اور اس کے بعد وہ اپنی نماز مکمل کرے. لیکن امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، ایک رکعت چلی گئی، اور میں جس طرح اس نے اپنی نماز مکمل کر دی وہ اس طرح کرے گا. یعنی کہ ایک رکعت کو اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھ دی، اب وہ جو اپنی رکعت اپنی نماز پڑھے گا ایک رکعت اس میں وہ اسی طرح پڑھے گا کہ اللہ اکبر کہے گا، اس نے ثنا پڑھنی ہے. کھڑا تو وہ کسی ہو گیا قاعدے کے بعد ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنے کے بعد وہ اپنی تکبیر کہے گا، 3 تکبیر کہنے کے بعد وہ اپنے رکوع میں آ جائے گا. تو میں کیا کہ امام کو آپ تکبیر کے بعد بھی پا رہے ہیں تو اپنی تکبیر کہہ کر شامل ہو گئے. امام کو رکوع میں پا رہے ہیں تب بھی آپ اپنی تکبیرات 3 کہہ کر امام کو رکوع میں پا لیں. لیکن اگر رکوع کے بعد آپ نے امام کو پایا تو پھر آپ اپنی اگلی رکعت تنہائی پوری کریں گے اور اس کے اندر آپ اپنی تکبیریں ادا کریں گے. مالک کون سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے اور عید کے دن کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے.